میں نے ایک بہت اچھا سوال کیا جو مجھ سے چھوٹ بھی گیا تھا میرے اسپیچ میں. اگر کوئی شخص، اب غائبانہ ہے کہ پوچھی، میں دونوں ملا دیتا ہوں. کوئی شخص سے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہی نہیں گئی، تدفین کر دیا گیا، اور غائبانہ بھی لیتا ہوں اس کے بعد، تدفین کر دی گئی، مطلب اس کے لیے کئی چیزیں ہو سکتی. جیسے ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور نماز پڑھیے اپنے بھائی کے لیے، اور مجھے بتایا کہ نجاشی کا انتقال ابسینیہ حبش میں ہوا ہے. نجاشی مسلمان تھا لیکن اس نے اپنا عقیدہ کبھی بتایا نہیں کسی کو، چونکہ وہ جانتا تھا بتانے سے کیا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف آ سکتی ہے وہاں کی، اور اس کی بغاوت کر سکتا اس کا ملک، لہٰذا وہ مومن تھا، مسلم تھا اور مر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا آپ نے غائبانہ جنازے کی نماز پڑھائی. آپ، اور غائبانہ کی جنازہ کہیں بھی پڑھی جا سکتی دنیا کسی بھی حصے میں. آپ کھڑے ہوئے اور کہا چونکہ نجاشی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے، اور آپ نے پڑھائی. تو جس کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی وہ ایسی ہوتی، ٹھیک نہیں ہوئی. اور اسی حدیث میں دوسری بات بھی آ گئی کہ کسی شخص کی غائبانہ کی جنازے کی نماز بھی ہو سکتی. مطلب یہ کہ ایک انسان کا انتقال کہیں اور ہوا ہو اور اس کی جنازے کی نماز کہیں اور پڑھی جا سکتی ہے. لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک بار کیا بار بار غائبانہ پڑھی جا سکتی ہے؟ اس معاملے میں سلف علماء میں اختلاف ہے. کچھ نے اس حدیث کو دلیل بنایا بخاری کی اور کہا آپ نے کیا کہا حدیث میں، چونکہ نجاشی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی ہم پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا جس کی پڑھی نہ جائے تو اس کی غائبانہ پڑھی جا سکتی ورنہ نہیں. چونکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے، کیونکہ جنازے کی نہیں پڑھی گئی، چونکہ اس کے ایمان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا تو پتہ چلا جس کی نہیں پڑھی جاتی ہے اس کی غائبانہ ہو سکتی ہے. کچھ علماء نے کہا نہیں، غائبانہ جنازے کی نماز جب آپ نے پڑھی تو ہم کو ایک جواز دے دیا کہ ہم سب کی پڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے آپ بات کو؟ لیکن بہرحال یہ اختلاف ہے رائے میں، لہٰذا رائے کے اختلاف کا فائدہ عوام کو جانا چاہیے. اس لیے کہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان دونوں علماء کا ایک قول تھا کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کے بارے میں دو رائے ہوتی ہے اور کوئی ہم سے سوال کرنا آتا ہے تو ہم دونوں رائے رکھ دیتے ہیں تاکہ مستفتی جس نے فتویٰ جو فتویٰ لے رہا ہے اس کو جو فائدہ لگے وہ عمل کرے، چونکہ اختیار ہے. جبکہ سلف میں اگر اختلاف ہو کس چیز میں، خامخواہ کا پیدا کیا نہیں، جو کتاب و سنت کی دلائل کی بنیاد پہ ہوتا ہے کچھ چیزوں، تو جائز ہے امت کو دونوں باتیں رکھی جائے، وہ جو چاہے اس میں سے لے. ٹھیک ہے.